علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ان گنت حمد و ثنا عبادت، عاجزی،
انتہائی خشوع و خضوع اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور ہمارا والی اور ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ اللہ کریم بے شمار درود و سلام، اپنی خاص الخاص رحمتیں سید ولد بنی آدم، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے، ان کی ازواج، ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں سورۃ الاسراء میں، اے ایمان والو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، یہ زنا بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جس علاقے میں، جس معاشرے میں مبعوث فرمایا، وہاں بے حیائی، بدکاری عام تھی، زنا کا چال چلن تھا، لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے۔ اللہ احکام الحاکمین نے بے حیائی کے سارے رستے بند فرما دیے اور ایمان والوں کو حیا والی زندگی کی طرف دعوت دے دی، اور یہ فرما دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدھا دین تو ہے ہی پاکیزگی، پاک دامنی کا نام، الطہور شطر الایمان، طہور کا معنی پاکیزگی، پاک دامنی۔ جو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ صفائی تو کافر بھی رکھتا ہے، طہور طہارت سے ہے، جس کا مطلب پاکیزگی ہے، اور اس میں صرف جسم کی پاکیزگی نہیں ہوتی، تینوں قسم کی پاکیزگی اس میں شامل ہوتی ہے۔ عقیدے کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، اور ظاہری دنیا مادی پاکیزگی، جسم کی، لباس کی، جگہ کی پاکیزگی۔ اور یہ پاکیزگی جب مل جاتی ہیں تو پھر فرمایا یہ طہور و شطر الایمان، کہ طہور جو ہے، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے قرآن مجید میں چن چن کے بیان فرمایا،
جو جاہلیت میں بے شرمی کے طور طریقے تھے ایک ایک کی ممانعت فرما دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو اور دنیا بھر کی مومن خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ نے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت میں بن سنور کے جو تم اپنے حسن کا دکھاوا کرتی تھی، اب اسلام کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تبرج حسن کی نمائش لگانا، بن سنور کے دکھاوا کرنا، عورت کا زیب و زینت اختیار کرنا نہیں روکا، زیور پہننے کی اس کو اجازت، سجنے سنورنے کی اس کو اجازت، اچھا لباس پہننے کی اس کو اجازت، مگر غیر محرم کے سامنے نہیں۔ اپنی چار دیواری میں، اپنے خاوند میں اور اپنے محرم کے علاوہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ جو جاہلیت میں عورتیں حسن کی نمائش لگایا کرتی تھیں، فرمایا اب نہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت میں جو تم اپنے حسن کی نمائش لگایا کرتی تھی اے خواتین، اب ساری کی ساری ایسی نمائشیں بند۔ سب سے بڑی چیز زنا کو دعوت دینے والی، حرام کاری کو دعوت دینے والی یہی تو ہے، عورت کے حسن کی نمائش لگانا۔ یہ عورت کے حسن کی نمائش دعوت گناہ ہے۔ اس کو اسلام نے کہا کہ ایسی عورت زانیہ ہے جو بن سنور کے دوسروں کو دکھاتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ ڈھانپنے والی چیز ہے، چھپانے والی چیز ہے۔ عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز، پردہ۔ عورت کو تو اللہ نے چھپانے کے لیے بنایا، پردے کے لیے بنایا۔ یہ بازاروں میں پھرتی ہیں، مردوں کو کہتے ہیں کہ کنٹرول کرو، ہاں بھی کرو کنٹرول۔ مردوں کو کہتے ہیں کہ نگاہیں جھکا لیا کرے، مسلسل نہ دیکھے، ہاں بھئی جھکاؤ نگاہیں۔ مرد جو ہے وہ کسی عورت کو تنگ نہ کرے، نہ تنگ کرے، ٹھیک ہے، لیکن ان بیویوں کو بھی تو بند کرو نا، ان کے حسن کی نمائش بھی تو بند کرو، ان کو بھی تو چار دیواری میں رہنا سکھاؤ، ان کو بھی تو زیب و زینت چھپانا سکھاؤ۔ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ اکیلے مردوں کو اللہ نے مردوں کو بھی کہا نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور اللہ نے عورتوں کو بھی کہا نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن میں ہے، اپنے گھروں میں رہا کرو، ایسے ہی بازاروں میں نہ پھرا کرو، گلیوں میں نہ نکلا کرو۔ چار دیواری کے اندر تمہارا دم گھٹتا ہے۔ 2.5 مرلے کا گھر، اس میں دم گھٹتا ہے۔ نبی کی بیویوں کا حجرہ کتنا چھوٹا تھا، 2.5 مرلے میں اس جیسے 3-4 حجرے بن جاتے ہیں۔ اگر عائشہ، حفصہ
ام سلمہ، جویریہ، صفیہ، وہ ان گھروں میں رہ سکتی ہیں، تم کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر نبی کی بیٹی فاطمہ علی کے چھوٹے سے گھر میں رہ سکتی ہے، تم کیوں نہیں رہ سکتی؟ اللہ اکبر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہرو۔ اور جب کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے، مجبوراً ہے، پڑ جائے، تو پھر تمہارا لب و لہجہ نرمی والا نہ ہو، تمہارے لہجے میں سنجیدگی ہو، نہ بدتمیزی نہ گال گلوچ، فضول لفظ کوئی نہیں تم نے کہنا، سنجیدگی سے بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ اور جو عورت اپنا دکھاوا کرتی ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس کو دکھاوے کا شوق، امام ترمذی نے حدیث نقل فرمائی، امام دارمی نے حدیث نقل فرمائی، بالکل صحیح حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عین زانیۃ، آنکھ بھی زنا کرنے والی ہے، والمرأۃ اذا استعطرت فمرت علی القوم فہی کذا وکذا تعنی زانیہ، جب عورت بن سنور کے، خوشبو لگا کے غیر مردوں کے پاس سے گزرے، مردوں کی توجہ اپنی طرف کھینچے اور وہ غیر محرم اس کو دیکھیں، جتنے مرد اس کو دیکھیں گے، یہ عورت اتنی بڑی زانیہ ہے، یہ زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ زنا کی وجہ بن گئی ہے، اس لیے اس کو زانیہ کہا گیا۔ عورت کو بھی ڈھانپو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جاہلیت میں تو کھلا ہی کام تھا، نسب نامے خلط ملط ہوتے پھرتے تھے۔ نسل لینے کے لیے، اچھی نسل لینے کے لیے لوگ اپنی بیویوں کو سرداروں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے، ابن ہشام وغیرہ نے۔ استبضاع، نسل اچھی لینے کے لیے، شرم و حیا ہی کوئی نہیں، اور پھر حلالے کا بھی جاہلیت میں ہی رواج تھا۔ کتنی کتنی طلاقیں دیتے رہو، عورت کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنے کے لیے من پسند مرد کے پاس بھیج دیتے، جی حلالہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت فرمائی رسول کریم نے۔ اب لوگوں نے حلالے کے نام پہ دین کا، شرم و حیا والا سلسلہ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، فتوے نکال لیے۔ بھائی جب اللہ کے نبی نے لعنت فرما دی ہے، تم اپنی فقہ کی کتاب کھول کے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ مولوی صاحب جو لعنتی کام ہے ان سے آپ کا کیا لینا دینا؟ دینداروں کا لعنتی کاموں سے کیا؟ رسول اللہ کی شفاعت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، نہ کہ شیطانی کام کر کے اللہ کی لعنت کا مستحق بننا ہے۔ فتوے بند کرو، اپنی فقہ کی کتابیں بند کرو،
جو اللہ کے نبی نے جس کام سے منع کر دیا رک جاؤ، یہی ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جاہلیت میں تو طلاقوں کا بھی کوئی حساب نہیں تھا، بے شمار طلاقیں۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ عورت کو لٹکایا رکھتا، کہتا نہ تجھے چھوڑوں گا نہ بساؤں گا، طلاق دیتا، عدت پوری ہونے لگتی، پھر رجوع کر لیتا، 100 طلاقوں تک وہ بیچاری لٹکی رہتی۔ استحصال تھا عورت کا، ظلم تھا اس کے اوپر۔ اللہ نے آ کے یہ رستہ بھی بند کر دیا۔ ننگے ہونے کو تو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے تھے، بے حیائی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، حد ہو گئی تھی ان کی۔ بیت اللہ کا طواف بھی بغیر لباس کے کرتے تھے۔ مسجد میں نہیں، آپ دیکھیں کوئی بندہ ادب و آداب کے ساتھ، اب اللہ کا گھر بیت اللہ، وہاں ننگے ہو کے طواف کرنا اس کو بھی جرم نہیں سمجھتے تھے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو پہلے امیر حج بنا کے بھیجا۔ الحمدللہ۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کو امیر حج آپ نے بنایا سیدنا ابو بکر کو، پھر 10 ہجری میں اللہ کے نبی خود حج کرنے گئے، اور جب 9 ہجری میں جناب ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا تو کہا 2 باتوں کا وہاں اعلان کر دینا تاکہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہ 2 حکم نافذ ہو جائیں۔ وہ 2 حکم کون سے تھے؟ لا یطوفن بالبیت عریان، آج کے بعد بیت اللہ کا کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا، بند ہو گیا راستہ، صحیح بخاری میں ہے۔ ولا یحج بعد عامہم ھذا مشرک، آج کے بعد کوئی مشرک نہیں حج کرنے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی وقت تھا یہ مشرک مسلمانوں کو مکے آنے سے روکتے تھے، اور اب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کوئی بت پرست نہیں مکے میں آئے گا، داخلے بند۔ اور یہ بھی ان کی بدماشی تھی، کہتے تھے 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو باہر سے آنے والے لوگ قریش سے ادھار لباس لے کے حج عمرہ کریں، وگرنہ ننگے طواف کریں، اور جب اپنا لباس دیتے تھے تو مناسب کرایہ بھی لیتے تھے۔ بدماشی تھی ان کی، اور غریب لوگ جو نہیں ان کو سہ سکتے تھے وہ ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ رسول کریم نے فرمایا سلسلے بند کر دو، بیت اللہ کی حرمت ہے، یہاں کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے رستے بند کر دیے، اور ایک وہ بندہ بھی تھا جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین۔ اپنی باندیوں کو وہ اپنے دوستوں کے آگے پیش کرتا، ان کی کمائی کھاتا، اور اس نے حرام کاری کا مدینے میں اڈا بنایا ہوا تھا یثرب میں۔ اور ایک دفعہ تو وہ بیچاریاں آ کے رسول اللہ کے پاس عرض گزار ہو گئی کہ اس ظالم کو سمجھاؤ، ہمیں حرام کاری پہ لگایا ہوا اس نے، ہماری کمائی کھاتا ہے۔ تب اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا۔ او ظالموں، ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو، ان بچیوں کو تم حرام کاری پہ کیوں مجبور کرتے ہو؟ کیوں مجبور کرتے ہو؟ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں۔
ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے منظر کہ اسلام سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ بے حیائی عام، بے حیائی کے طریقے عام، اور اس دور میں لوگ شراب پیتے، ننگے پھرتے، لوٹ مار کرتے، عزتوں سے کھیلتے، اور پھر بیت اللہ کے قریب بیٹھ کے شاعر لوگ اپنی لمبی لمبی شاعری کی غزلیں، نظمیں، شعر کہتے، جس میں اپنی بے حیائی کو فخر سے بیان کرتے۔ عربی شاعری میں جتنی بےہودگی ہے دور جاہلیت کی آپ سن نہیں سکتے، آپ مسجد میں اس کو بیان نہیں کر سکتے، جتنی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ معاشرہ تھا جس کو پلٹ کے رکھ دیا اللہ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نظروں کو جھکانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ایمان لے آئے عثمان ابن مظعون اور کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، دل کرتا ہے، نفس میں خواہش آتی ہے، کیوں نہ ان خواہشات کا سلسلہ بند کر دیا جائے، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم ویسے ہی نامرد ہو جائیں، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک کام تم ضرور کرو، روزے رکھا کرو، یہ روزہ شیطان کے آگے ڈھال بن جائے گا۔ آپ نے سنا ہے نا، روزہ ڈھال ہے، اس کا پس منظر بھی جانیے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جس کے پاس طاقت ہو وہ شادی کر لے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو بندہ شادی کی طاقت نہیں رکھتا، خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، حالات اجازت نہیں دیتے، تو وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کی نظروں میں حیا پیدا کرے گا، اور اس کے اندر پاکیزگی کو لے کے آئے گا، اور شیطان کے حملوں سے، ورغلانے سے بندہ محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر! پیارے نبی نے اپنے پیارے ساتھیوں کی کیسے تربیت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا جو ہے بے حیائی ہے اور برا رستہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ علی ابن آدم نصیبہ من الزنا لا محالۃ مدرکہ، اللہ نے ہر آدم کے بیٹے کے اوپر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے، لازمی طور پر وہ حصہ پا کے رہے گا۔ ہر بندے کے حصے میں زنا لکھا ہوا ہے اور ہر بندہ اس حصے کو پالے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہر بندہ ہی؟ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا یہ جو زنا ہے، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ،
آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ وَالْأُذُنَانِ سِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، اور کانوں کا زنا بے حیائی کی باتوں کو سننا ہے۔ وَالْيَدُ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے۔ وَالرِّجْلُ زِنَاهُمَا الْخُطَىٰ، اور قدموں کا زنا چل کر جانا ہے۔ وَالْقَلْبُ يَحْوِي وَيَتَمَنَّىٰ، اور دل کا زنا برائی کی خواہش کرنا ہے۔ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اور شرمگاہ اس کی اس خواہش کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ جو ہمارا دیکھنا ہے غیر محرم کو، چاہے اس موبائل پہ دیکھو، چاہے ٹی وی میں دیکھو، ڈراموں میں دیکھو، فلموں میں دیکھو، یہ بھی زنا ہے۔ جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں ان ذرائع کو شریعت نے زنا قرار دیا۔ اور یہ جو کانوں کو گانے سننے کی عادت لگی ہوئی ہے، اور یہ جو فحش گفتگو سننے کی عادت ہوئی ہے، اور یہ جو گندی جگتیں سننے کی عادت ہوئی ہے، یہ بھی زنا ہے۔ اس کو بھی فرمایا یہ زنا ہے۔ اور وہ بد نصیب واللسان زنا حل، اور وہ جو زبان ہے اس کی جو زنا ہے وہ الکلام، یہ جو بات بات پہ ماں کی گالی، بہن کی گالی، گندے مذاق، گندے لطیفے، یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا یہ زنا ہے۔ اور یہ جو بہانے سے غیر محرم کو چھونا، اس کو کہا ہاتھ کا زنا ہے۔ اور یہ جو چل کے جانا، اس کو کہا یہ قدموں کا زنا ہے۔ اور یہ جو ہر وقت دل کا خواہش کرتے رہنا، اس کو دل کا زنا قرار دیا گیا۔ تو دیکھو اگر اس قدر وسیع ہے تو ہر بندے کے حصے میں کچھ نہ کچھ تو زنا آ ہی رہا ہے۔ اللہ کریم حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ پاک دامنی کی زندگی عطا فرما، اللہ اپنا خوف دل میں عطا فرما دے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بدل کے رکھ دیا، ان کے دلوں کو پاک کر دیا، ان کی آنکھیں جھکنے والی ہو گئیں، دل اللہ کے نام کے ساتھ پاکیزہ ہو گیا۔ قرآن کریم ان کی تعریف کرتا ہے، کہاں وہ مکے میں اسلام سے پہلے بے حیائی کی زندگی بسر کرنے والے، اور کہاں سورۃ المؤمنون میں اللہ ان کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ کیا نشانی ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، اور دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ جو چیز دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو،
اس زبان کی ضمانت دے دو، اس شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عصم اللہ الجنہ، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ نبی کے صحابہ تھے نا، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، یہاں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کا جائز راستہ رکھا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے سوا خواہش پوری کرنے کا اور کوئی رستہ ڈھونڈے، خواہش پوری کرنے کا کوئی اور رستہ ڈھونڈے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو ہم جنس پرستی کرے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، موطا امام مالک میں، دونوں کو قتل کر دو۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی جانور سے خواہش پوری کرے دونوں کو قتل کر دو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ذریعے سے اپنی بیوی کے علاوہ خواہش پوری کرنا شریعت نے منع قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بیویوں کے علاوہ ہر راستہ تمہارے لیے حرام ہے۔ نکاح کو عام کرو، اس میں برکت ہے، نکاح کو آسان کرو، اس میں عزتوں کی حفاظت ہے، نکاح کو سادہ کرو، اس میں شرم و حیا والی زندگی ہے، خامخواہ رسومات کو نہ بڑھاتے جاؤ، خامخواہ اخراجات کو نہ بڑھاتے جاؤ، خامخواہ دکھاوا نہ کرتے جاؤ۔ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے دکھاوے کی وجہ سے، اس کو آسان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آ گیا، بلکہ آپ کی خدمت میں 2 مقدموں کی تفصیل بیان کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلا مقدمہ آیا، 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، یہ بھی صحیحین کے واقعات ہیں، دونوں میں جھگڑا تھا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیوی ہے، میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، میں نے اس کو جرمانے میں 100 بکریاں دی ہیں، یہ راضی نہیں ہو رہا، آپ کے پاس فیصلے کے لیے آ گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو سنا، بیٹے کو بھی بلایا، اقرار ہوا، پوری طرح جب معاملہ ثابت ہو گیا، گواہیاں پوری ہو گئی، اقرار ہو گیا، تو پوچھا اے نوجوان تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 100 درے لگاؤ اور 1 سال کے لیے اس کو مدینے سے نکال دو۔ جلدت 100 وتغریب عام، کموارہ آدمی اگر زنا کرے 100 درے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی۔ اب جلا وطنی کی جگہ جیل آ گئی ہے، یہ وہ بندہ جو شادی شدہ نہ ہو۔ پھر آپ نے اپنے کچھ صحابہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ اس کی بیوی کے پاس، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُوهَا، اگر وہ شادی شدہ ہو کے زنا کرنے کا اقرار کرتی ہے تو اس کو زندہ کو ہی پتھر مار مار کے رجم کر دو۔
رسول کریم کا بھیجا ہوا وفد گیا، اس خاتون نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا۔ کیا سمجھے؟ اگر کموارہ زنا کرتا ہے تو 100 درے، اور اگر شادی شدہ مرد ہو یا عورت زنا کرے رجم کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت 40 دن تک بارش ہوتی رہے، اللہ کی اتنی رحمت نہیں آتی جتنی رحمت اللہ کی ایک حد کرنے سے نافذ آ جاتی ہے۔ ایک حد نافذ کرنے سے جو معاشرے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سورہ نور اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ نور کی دوسری آیت ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ۔ یہ کمواروں کے لیے حکم ہے، نہ مرد کو رعایت ہے نہ عورت کو رعایت ہے۔ اللہ کی حد کے معاملے میں عورت ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، اس کی رضامندی ہے، مجرمہ ہے، اور حکم بڑا سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اوے اللہ والو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اگر آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان رکھتے ہو، تو ان کو سزا دیتے ہوئے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کا حکم نافذ کر دو۔ اور خاص بات سن لو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، خفیہ سزا نہیں دی جائے گی، کمرے میں بند کر کے سزا نہیں دی جائے گی، سر عام سزا دی جائے گی۔ زنا کی سزا فرمایا سر عام دی جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، ان کو سزا دیتے وقت موجود ہو طائفۃ من المؤمنین، مومنوں کی ایک جماعت۔ اب دوسرا مقدمہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آ گئے، یہ ہمارا مرد ہے، یہ ہماری عورت ہے، انہوں نے زنا کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے بس منہ کالا کر کے 2-4 چھتر مار کے چھوڑ دو۔ اللہ نے ایمان کی سعادت عطا فرمائی تھی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پہلے یہودی تھے پھر اسلام قبول کر لیا، یہودی عالم تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح اسلام میں ہے اس طرح تورات میں بھی لکھا ہے کہ ان کو رجم کرو۔ کہنے لگے جی تورات میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے ان کو کہو تورات لے کے آئیں۔ تورات لائی گئی، صفحہ نکالا، کہا یہاں سے پڑھو، انگوٹھا رکھ دیا وہاں پہ، کہا ہٹاؤ انگوٹھا، دیکھا تو وہاں آیت رجم تھی،
رسول اللہ نے پھر حکم دیا اس عورت کو بھی اور اس مرد کو بھی، دونوں کو پتھر مار مار کے رجم کیا گیا۔ ہر شریعت میں اللہ نے رجم کا حکم لکھا، رسول اللہ کی شریعت میں بھی اور بنو اسرائیل اور موسیٰ و عیسیٰ کی شریعت میں بھی۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کافروں کے طور طریقے ہیں، بے غیرتی ہے، پرائی عورتوں کو پھول پیش کرنا، اظہار محبت کرنا، یہ عاشقی معشوقی کے طور طریقے اسلامی معاشرے میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں تو پاک رہنے کا حکم دیا گیا، نبی کو کہا گیا ان کو پاک رکھتا ہے، ہمیں تو بتایا گیا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، ہمیں تو بتایا گیا کہ دعاؤں مانگیں اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارا ماحول درست فرمائے، اللہ کریم ہمارا معاشرہ درست فرمائے، اللہ ہمیں غیرت، اسلامی غیرت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔